پھر یہاں پر صحابہ کرام کا ایمان اور ایقان بھی دیکھیں، یقین دیکھیں، حضرت عمر پاک کو کتنا پختہ یقین تھا۔ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر ما یکون ہے۔ تیسری مثال، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالہ سے آقا علیہ السلام کے کثیر فرامین موجود ہیں۔ سرکار نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی، کہاں پر شہید ہوں گے یہ تک خبر دے دی۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، شفا سے ہی پڑھتا ہوں۔ ابن اساکر نے بھی اس کو روایت کیا، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا، کنز العمال کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ حضرت امام حسین سرکار کی گود میں تھے، تو سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا یقتل فی ارض یقال لہل عراق فمن ادرکہ فلینصرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے امام حسین گود میں ہیں، بچے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا ایک ایسی زمین میں شہید کیا جائے گا جس کو عراق کہا جاتا ہے، تو جو کوئی اس کو پائے چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ ناظرین، یہ بات بھی حد تواتر کو پہنچی ہے، اپنے پرائے ہر اپنا بیگانہ جانتا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ملک عراق کے حصہ کربلا میں ہوئی ہے، تو یہ سرکار کی پیشگوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی ہے۔ اگر اس عنوان پر ہی شواہد اکٹھے کیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک ضخیم کتاب نہ ترتیب پا جائے اور گھنٹوں کی گفتگو اسی عنوان پر ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قبل کے معاملات، نشانیاں، جو قرب قیامت ہوگا وہ نشانیاں، جو قیامت کے اندر ہوگا وہ معاملات، جو قیامت کے بعد ہوگا وہ معاملات، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے وہ معاملات، جنتیوں کا جنت میں چلے جانا وہ معاملات۔ ناظرین، ان احادیث سے کتب اسلامیہ بھری پڑی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو خبریں دیں، ایمان والوں کا ایمان ہے کہ جو پوری ہونی تھی وہ ہو چکی، اور جو ہونے والی ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پوری ہوتی رہیں گی۔ تو خیر، میں یہ 3 مثالیں پیش کر کے آپ کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ غیب جاننا یہ نبوت کی شان ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو، جو ماضی کی خبر بھی دیتا ہو، اپنے استقبال کی خبریں بھی دیتا ہو۔ ناظرین کی خبر گیری کے لیے، علم اضافے کے لیے عرض کرتا چلوں، امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو نعیم، انہوں نے باقاعدہ طور پر سرکار کے استقبال کی خبروں پر ایک کتاب ترتیب دی ہے جس کا نام ہی کتاب الفتن ہے۔ میں اپنے پہلے پروگراموں میں اس کے کئی حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، بالخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو پروگرام تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو پروگرام تھا۔ دوسرا امر، پیشگوئی کو سمجھنے کے لیے، پیشگوئی کی حقیقت اور مقصدیت کو سمجھنے کے لیے دوسرا انتہائی اہم امر، ناظرین، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی نبوت کو یا اپنی صداقت کو کسی چیز پر معلق نہیں کرتا، مشروط نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں سچا نبی اور سچا رسول اپنی صداقت کو، اپنی نبوت کو، اپنی حقانیت کو کسی دوسری چیز پر معلق نہیں کرتا۔ یعنی وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ کام پایا گیا تو میں سچا، نہ پایا گیا تو میں جھوٹا،
اگر وہ کام ہو گیا تو میں نبی، نہ ہوا تو میں نبی نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، جب قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہو رہا تھا تو منکرین شکوک و شبہات کا شکار تھے۔ اس مقدس کتاب الہی کو، کتاب الہی ماننے کے بارے میں وہ تذبذب کا شکار تھے، بعض انکار بھی کر رہے تھے۔ تو نبی پاک نے اب یہ تو نہیں کہا ان کو کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ثابت ہو جائے تو میں نبی، ورنہ نہیں، نعوذ باللہ۔ بلکہ قرآن مجید نے ان کو چیلنج دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل کیا تو جاؤ پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو سوائے خدا کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن پاک نے اس چیلنج کو بار بار ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کمال کی بات ہے، اس آیت پاک میں متصل فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور غیب کی خبر بھی دی وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر بھی نہیں سکتے، فرمایا پھر دوزخ سے ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صداقت کے حوالے سے اس اسلوب پر تقریباً قرآن کے 7 مقامات پر چیلنج دیا۔ سورہ قصص کے اندر، صافات کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ باقرہ کے اندر، سورہ طور کے اندر، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب قرآن کا انہوں نے انکار کیا اس کے کتاب الہی ہونے کا، تو نعوذ باللہ خدا نے یہ نہیں کہا یا مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر یہ قرآن کلام الہی ثابت ہو جائے تو میں سچا، میں نبی نہ ثابت ہو تو نعوذ باللہ میں جھوٹا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا انتہائی اہم امر ہے کہ سچا نبی اپنی پیش گوئی، اپنی نبوت و صداقت کو کسی چیز پر معلق نہیں کرتا۔ تیسرا امر جو ہے وہ یہ ہے کہ سچے نبی کی حرکات و سکنات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی، وصال با کمال، کمالات و معجزات اور پیشین گوئیاں، سارے کا سارا الہ کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے اندر نبی اور رسول جو سچا ہوتا ہے، ذرہ بر بھی اس کی ذاتی اور نفسانی خواہشات کو عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا امر پیشگوئی کی حقیقت اور مقصدیت کو سمجھنے کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ سچا نبی اپنی پیشین گوئی کی تکمیل کے حوالہ سے، اس کے پورا ہونے کے حوالہ سے بس رب کا محتاج ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا کہ یہ میری پیشگوئی فلاں کی وجہ سے ثابت ہوگی، فلاں ثابت کرے گا، فلاں مکمل کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کو بھیجنے والا خود خدا ہے، تو ان انبیاء کے جو سچے انبیاء ہیں ان کے سارے معاملات کا مرجع اور محور بھی خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء اپنے سارے کے سارے معاملات رب کو سونپ دیتے ہیں۔ بہی وجہ اگر کسی موقع پر کوئی سچا نبی اور رسول کسی آنے والے واقعے کی پیشگوئی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو حرف بحرف پورا کرتا ہے، کسی دنیاوی سہارے پر نہیں چھوڑتا، اور نہ وہ نبی اپنی اس پیشگوئی کی تکمیل کے حوالہ سے کوئی دنیاوی سہارا تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح پانچواں امر
پیشگوئی کی حقیقت و مقصدیت کے سمجھنے کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ سچا نبی جب بھی کوئی پیشگوئی کرتا ہے نا، ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ حرف بحرف پوری ہو، کیونکہ اس کی زبان کی صداقت دین خدا کی صداقت ہے، کلام الہ کی صداقت ہے، کتاب الہی کی صداقت ہے۔ خدا نخواستہ اگر نبی کی زبان سے نکلنے والی گفتگو اور خصوصاً وہ پیش گوئی پوری نہ ہو تو دشمن اس نبی پر نہیں، اس کے دین پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس کو دی جانے والی کتاب پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس کو بھیجنے والے خدا پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس کی شریعت پر اعتراض کریں گے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے ادھر وہ سچا نبی پیشگوئی کرتا ہے، ادھر رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی سلسلہ میں چھٹا امر، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ سچے نبی کی کسی بھی پیشگوئی کے اندر کسی قسم کا ابہام، خفا اور پوشیدگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پیشگوئی دوپہر کے سورج کی طرح بالکل صاف اور عیاں ہوتی ہے، جس کے ذریعے حق کا بول بالا ہر اپنا اور پرایا بدرجہ اتم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نبی آخر الزمان صاحب قرآن، عرش کے مہمان، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، بالکل صاف شفاف، کسی قسم کا ابہام نہیں۔ تو یہ 6 امور ہیں جو پیش گوئی کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، صداقت کو سمجھنے کے لیے، پیش گوئی کے سچا یا جھوٹا ہونے کے معیار کو پرکھنے کے لیے ترازو اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں، پہلا امر غیب دانی نبوت کی شان ہے، غیب جاننا یہ نبی کا خاصہ اور معجزہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کوئی بھی سچا نبی اپنی نبوت کو کسی چیز پر معلق نہیں کرتا، اپنی صداقت کو کسی چیز پر مشروط نہیں کرتا۔ نمبر 3، سچے نبی کی پیش گوئیاں فقط الہ کلمات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ذاتی خواہشات کے لیے نہیں ہوتی۔ نمبر 4، سچا نبی اپنی پیش گوئیوں کی تکمیل کے لیے بس اپنے خدا وحدہ لا شریک کا محتاج ہوتا ہے، نہ کہ کسی دنیاوی سہارے کا۔ نمبر 5، سچے نبی کی پیش گوئیوں کا حرف بحرف پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی صداقت اس کے دین کی صداقت ہے، اس کی کتاب کی صداقت ہے، اس کی شریعت کی صداقت ہے، اور خدا کے کلام کی صداقت ہے۔ نمبر 6، سچے نبی کی پیشگوئی میں کسی قسم کا ذرہ بر بھی ابہام، خفا یا پوشیدگی نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، ان 6 امور کو سمجھ لینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 جو اللہ کے انبیاء اور رسول ہوئے، آپ سب کے سوانے پڑھیں، سب کے حالات زندگی پڑھیں، ان کے معجزات کو پڑھیں، ان کی پیشگوئیوں کو پڑھیں۔ یہ 6 کے 6 امر بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے کملان کے ساتھ، اپنے درجہ اتم کے ساتھ ان کی زندگانیوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مرزا غلام قادیانی جہنم مکانی، کذاب، دجال، جھوٹے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے ان 6 امور میں سے مرزے کی زندگی میں اور اس کی پیشین گوئیوں میں دور دور تک کا بھی واسطہ نظر نہیں آتا۔